अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं CRSS का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के इस फोरम पर अपना मैसेज पोस्ट करूँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मेरा जो मैंने आज टॉपिक चूज़ किया है अपनी आज की टॉक के लिए, वो है द डेडली वायरस। और ये डेडली वायरस जो है, ये कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं कर रही मैं उस डेडली वायरस के बारे में बात कर रही हूँ जो कि हमारी कौम में बहुत बुरी तरह से फैल चुका है और बहुत बुरी तरह से हमारी कौम अफ्लिक्टेड है इस वायरस के साथ। और ये एक बहुत ही मुहलिक वायरस है जो कि कौमों को तबाह करके छोड़ देता है, और ये वायरस है जी द वायरस ऑफ एक्सट्रीमिज़म। जब बहुत बड़े क्राइसिस आते हैं किसी कौम की तारीख में, और जिस तरह ये पेंडेमिक आया है, दुनिया की तारीख में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, तो जो कौम के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो कौम का माशरती सेटअप होता है, उसके अंदर जो बहुत सारे मसले मसाइल होती हैं, जो बहुत सारी खामियां होती हैं, वो उभर के सामने आती हैं क्राइसिस के वक्त में। और ये पिछले कई सालों से ये बात अज़हर मिन शम्स है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पनप रहा है, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ आ रही हैं लोगों में, मज़हब में ख़ास तौर पर एक शिद्दत पसंदी की तरफ हमारी कौम जा रही है। लेकिन ये कोरोना क्राइसिस के दौरान ये चीज़ बहुत बिग वे में सामने आई है। इग्नोरेंस, जहालत, ये कहना कि नहीं जी ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये तो कोई जी लोगों ने ये इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई है ताकि मस्जिदें बंद हो जाएं। कुछ लोगों ने फेसबुक पे ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि जी हमने तो कोई नहीं देखा कि अमेरिका में लोग मर रहे हैं, जबकि एक एक रात में ऐसे भी हुआ है कि 4500 लोग जहाँ बहक हुए हैं। और जर्मनी में, इटली में 205 जैसे दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर ये वायरस फैल चुका। लेकिन लोग मीडिया के की सारी इत्तलात देने के बावजूद इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ये एक भरपूर अंदाज में हमारे सामने आया है और इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी महलिक चीज़ है, क्योंकि इसका असर जो है वो हमारी वेलबींग के ऊपर होगा, हमारी फ़िज़िकल वेलबींग पर होगा। बहुत सारे लोग मर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने मजहबी इजलास मुनक्कद किए, एक और लेवल पर जो PSL भी हो रहा था, मतलब एक बहुत ही स्लो रिस्पांस रहा है हमारा इस पेंडेमिक को जब हमने फेस किया। लेकिन जिस तरह अब एक 2-3 हफ्तों से मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस बात को उजागर किया कि देखिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं कोरोना वायरस को जो कैरी कर रहे होते हैं, वो 6 फीट के डिस्टेंस तक वो जो हेवी ड्रॉपलेट्स हैं वो गिर सकते हैं। लेकिन इसके जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे जो एरोसोल्स हैं, वो 20 फीट तक हवा में सस्पेंडेड रह सकते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा एक रीच है। लेकिन फिर भी हमारे पास लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि मसाजिद खुले रहेंगे, और यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन, बैतुल मक़दस, इस्लाम की होलीएस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हैज शट डाउन देयर मॉस्क्स। और वो सारा का सारा उन लोगों ने इस्लामिक गाइडलाइंस को सामने रखते हुए किया। लेकिन पाकिस्तान के लोग, और हमारे पास अक्सर हमारी बहुत सारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात के ऊपर आमादा नहीं है कि वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, और वो अभी तक सोच रहे हैं कि जी हम तरावी इस तरह से पढ़ेंगे, और एक गैर मौक़दा चीज़। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि एक्सट्रीमिज़म के हवाले से हम बात करें कि ये क्या है। तो अगर आप देखें, यूसुफ क़रज़ावी की जी ये एक किताब है, मेरी बहुत पसंदीदा किताब है। और क्योंकि अब हम सब आजकल लॉकडाउन में हैं, घरों में हैं, ज़्यादा टाइम है हमारे पास, ट्रैवलिंग टाइम कट गया, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो अगर आपको ये बुक कहीं से मिल जाए, इस्लामिक अवेकनिंग बिटवीन रिजेक्शन एंड एक्सट्रीमिज़म, यूसुफ क़रज़ावी की किताब है। बहुत बड़े मौलवी हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। इसके अंदर वो एक्सट्रीमिज़म को एनालाइज करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इशू, किसी भी फिनोमेनन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट, उससे जो आप फादर्स पोजीशन होती है, जो सबसे बाउंड्री पे जाके जो पोजीशन होती है, उसको अगर आप अडॉप्ट करें तो हम उसको एक लिटरल सेंस में हम एक्सट्रीमिज़म का नाम दे सकते हैं कि ये इस चीज़ को हम एक्सट्रीमिज़म कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाएं तो वो कहते हैं कि 3 ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं एक्सट्रीमिज़म की जो कि हमारे सामने आती हैं, और वो उनको सारों को उन्होंने हदीस से
جا کے ریلیٹ کیا. ایک وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا. ایک ہے غلو، ایکسیسونیس، دین میں ایکسیسو ہونا. دیکھیں اگر میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، وضو ہم کرتے ہیں، اگر 1 مرتبہ ہم اپنے اعضاء کو دھوئیں تو یہ فرض ہے، اگر 3 مرتبہ دھوتے ہیں تو یہ سنت ہے، 4 مرتبہ اگر ہم دھو رہے ہیں تو یہ کلیئرلی ہم ایکسیسونیس کے ریلم میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ 3 از دا میکسیمم. 3 تو وہ نمبر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. اس سے آگے جب آپ کرنے کو جاتے ہیں، پائٹی کی آپ کوئی ایسی لمٹ کراس کرنا چاہتے ہیں جو کہ دین میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، تو اسی ایکسیسونیس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غلوف. دوسری ایک بات ہوتی ہے تنتع، ہیئر سپلٹنگ کرنا، ڈیٹیلز میں جانا، چیز کو پیچیدہ سے پیچیدہ بنانا. آپ سورہ بقرہ میں دیکھ لیں، پہلی کہانی جو آپ کو ایک ایز سچ ون آف دا بگیسٹ اسٹوریز دا قرآن نریٹس کہ بھی ان کو کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کریں، لیکن وہ گائے کون سے کلر کی ہونی چاہیے، اس کی کیا ڈسکرپشن ہونی چاہیے، وہ ڈیٹیلز میں جاتے جانا. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے تشدید، ایکسیسونیس، شدت پسندی. تو یہ 3 چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا. یہ دین کا حصہ ہے. مگر پھر کیا بات ہے کہ جتنا جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، جتنا جو لوگ آگے تعلیم میں جا رہے ہیں، ان کے اندر یہ 3 چیزیں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہیں، ایکسیسونیس بھی، تنتع بھی، ہیئر سپلٹنگ بھی، تشدید بھی. ایک رپورٹ آئی ہے، اٹ واز پبلشڈ بائی پرو پاکستان ان 2017 اینڈ 18. اس کے اندر امیزنگ فگرز ہیں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. 186 یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں، 186 جامعات، ان میں 56,900 ٹیچرز آر ورکنگ ایز لیکچررز اینڈ پروفیسرز. اور اس وقت پاکستان میں، اور جس وقت یہ رپورٹ لکھی گئی 2017 اینڈ 18 میں، اب شاید نمبر زیادہ ہو گئے ہوں، 16 لاکھ اسٹوڈنٹس، 1.6 ملین جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ وہ اسٹوڈنٹ باڈی کا ٹوٹل ایسٹیمیٹ ہے. 1.6 ملین اسٹوڈنٹس آر گیٹنگ ہائر ایجوکیشن. لیکن ازمپشن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے جیسے ہائر ایجوکیشن پاکستان میں بڑھے تو لوگوں کے اندر کم ایکسٹریمزم کم سے کم ہو. لیکن جتنا ایجوکیشن بڑھ رہا ہے اتنا ایکسٹریمزم بھی بڑھ رہا ہے. تو اس چیز کو ظاہر ہے اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ 3 چیزوں کا میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ہمیں ایکسیسونیس کی طرف لے کے جاتی ہیں. لیٹس سی کہ قرآن کیا کہتا ہے مسلمان جو ملت ہے اس کے بارے میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے جی، آیت نمبر 143 ہے ان سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس کی ٹرانسلیشن میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وی ہیو اپوائنٹڈ یو اے مڈل نیشن، اور اردو میں اس کا ترجمہ معتدل قوم کا کیا گیا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو اعتدال پسندی کے ساتھ چلنا ہے، تو کیا شدت پسندی کی یا سینٹر سے موو کر کے ایکسٹریمسٹ پوزیشنز اڈاپٹ کرنے کی کوئی گنجائش بنتی ہے اسلام میں؟ لیکن پھر آیا کیوں جب ہماری یونیورسٹیز کے اندر اتنا زیادہ ہماری یونیورسٹیز پنپ رہی ہیں، اتنا زیادہ ہائر ایجوکیشن ہے، تو کیوں ہمارے پاس اتنی زیادہ ایکسٹریمزم آ رہی ہے اور یونیورسٹیز میں آ رہی ہے؟ اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا. سندھ کے CTD نے بتایا تھا ان کے پاس 500 کچھ ایکسٹریمسٹ ان لوگوں نے اریسٹ کیے تھے، جن میں سے بہت ساروں کے پاس اباؤٹ مے بی 60 to 64 آف دیم ہیڈ ماسٹرز ایجوکیشن، گریجویٹس تھے. لیکن کیوں ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس چیز کو نہیں سٹاپ کر رہا، دا ٹائیڈ آف ایکسٹریمزم؟ میں کچھ احادیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. ایک تو یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی ویئر آف ایکسیسونیس ان ریلیجن میں حد سے زیادہ بڑھنے سے خبردار رہو، کیونکہ پیپل بیفور یو ہیو پیرشڈ ایز اے ریزلٹ آف سچ ایکسیسونیس. تم سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں کیونکہ ان لوگوں نے ایکسیسونیس کو اپنایا. ٹھیک ہے نا، ریلیجن میں آگے سے آگے غلو کرنا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ruined were those who indulged in تنتع، ہیئر سپلٹنگ، ڈیٹیل میں جانا،
مسئلوں کو پیچیدہ بنانا. تو آپ کہتے ہیں کہ روئن ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا. پھر آپ ایک اور جگہ وارن کرتے ہیں, ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف لیسٹ یو پیرش. اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو, یہ نہ ہو کہ تم لوگ برباد ہو جاؤ. پھر آپ نے کہا پیپل بفور یو اوور برڈنڈ دیم سیلوز اینڈ پیرشڈ, their remains are found in hermitages and monasteries. کہ یہ مطلب بہت اسٹرکٹلی آپ کو ان تمام باتوں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ کام نہ کریں اور اپنے اوپر ظلم نہ کریں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا facilitate matters for people and do not make things difficult for them. ٹھیک ہے نا, give good tidings and do not put off people. ہمارے پاس بہت ڈراتے ہیں لوگوں کو مذہب میں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل جب وہ یمن جا رہے تھے ان کو یہ گائیڈ لائنز دیں کہ لوگوں کو خوشخبری دو, لوگوں کو کے لیے آسانیاں پیدا کرو, ریلیجن میں مشکلات مت پیدا کرو. بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں کائنڈنس کی طرف, مرسی کی طرف, کمپیشن کی طرف, آسانی کی طرف. تو یہ میں آج چاہ رہی تھی کہ آج اس پیغام کو لے کر ہم رمضان کی طرف بڑھیں اور رمضان کو گریٹ کریں, رمضان کو امبریس کریں, اپنے اندر کرٹیکل تھنکنگ کے ٹولز پیدا کریں. کیوں نہیں تنقیدی سوچ ہے ہمارے پاس. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں اور اس کے بعد اس ٹاک کو ریپ اپ کریں گے. ہوا یہ, اور یہ جی صحیح بخاری میں, if anyone has any doubts, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجا صحابہ کا, اور وہ سولجرز تھے, اور ایک انصاری صحابی کو ان کا کمانڈر بنایا, اور سولجرز کو یہ گائیڈ لائن دی گئی کہ ان انصاری صحابی کے حکم کو ماننا ہے. جب وہ انصاری صحابی کسی بات پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میری بات مانو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل حکم دیا تھا. کہتے ہیں لہٰذا آپ جائیں اور آگ کے لیے لکڑیاں کلیکٹ کریں. صحابہ نے لکڑیاں کلیکٹ کر لی. اس کے بعد انہوں نے کہا آگ لگاؤ. انہوں نے آگ لگائی. پھر انہوں نے حکم دیا اس آگ میں داخل ہو جاؤ. تو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا کیا؟ لیونگ پروفٹ کے اسٹینڈنگ آرڈرز تھے ان سولجرز کو کہ یو ہیو ٹو اوبے دا کمانڈر. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس آگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے ہیں. یہ کہتے گئے حتیٰ کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اس بات کا تو آپ نے ان کی اس قدم کو سراہا اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے صحیح کیا, کیونکہ اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس میں سے نہ نکل سکتے. یعنی کہ اگر وہ اپنی کرٹیکل تھنکنگ استعمال نہ کرتے اور کہتے کہ نہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا, اور اندھا دھن ایک غلط آرڈر کو اوبے کرتے, تو ان کی سزا یہ ہوتی کہ وہ قیامت تک اس آگ سے نہ نکل سکتے. اور حدیث میں آگے جا کے یہ کہا گیا ہے کہ جب کہا گیا تھا کہ آرڈرز اوبے کرو تو وہ معروف آرڈرز کی بات تھی, ناٹ دا رانگ آرڈرز. تو یہ وہ کرٹیکل تھنکنگ تھی جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمیں سکھا رہے ہیں. تو کیا بات ہے کہ آج ہم کرٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے؟ آج کل ہم اپنی ذاتی عبادت کو, قوم کی جو پبلک انٹرسٹ ہے, جو اتنا مہلک ایک بیماری ہے اور لوگوں کی جانیں اس کے اندر مشکل میں پڑ سکتی ہیں, ہم ان تمام چیزوں کے اوپر اپنی ذاتی عبادت کو اور اپنی ذاتی اس کو ترجیح دیتے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ میرا نہیں خیال, اور میرا یہ خیال میرے اپنے اوپینین کے اوپر بیس نہیں ہے, یہ ان احادیث کے اوپر بیسڈ ہے, ان گولڈن ٹیچنگز کے اوپر بیسڈ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں, جو انہوں نے ہمیں اعتدال کا راستہ دکھایا, اور جو انہوں نے بتایا اور ہماری شریعت میں اور ہمارے فقہ میں. اور میں ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلوں جنہوں نے یہ ورک شاپس ہماری اٹینڈ نہیں کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے, یا کہ میں CRSS کے ساتھ ٹریننگ بھی کرتی ہوں, لیکن میں ایک ٹیچر ہوں لاء کی, اور میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں, اور ون آف مائی سبجیکٹس دیٹ آئی ٹیچ از اسلامک لاء, اور میں نے LLB کیا ہے جی شریعہ اینڈ لاء میں فرام دا اسلامک یونیورسٹی. اور اگر میں اپنی بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے دین کی, اور میں نے اینتھروپالوجی میں بھی ماسٹرز کیا, پھر کرمنل جسٹس میں بھی, اور پھر لاء میں بھی ماسٹرز کیا, لیکن آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو گاڈ فار مائی ڈگری ان شریعہ اینڈ لاء, کیونکہ شریعت نے مجھے ایک چیز سکھائی اور وہ ہے کامن سینس. ود دا بیسٹ آف لک
ٹو آل آف یو، رمضان آ رہا ہے، کامن سینس، کریٹیکل تھنکنگ، ان چیزوں کو پالش کریں. لاجک، ریشنالٹی، ریزننگ، یہ سب اسلام کا ایک بہت بڑا جز ہیں. ان کو اسٹڈی کریں، فکر کریں، قرآن کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں پڑھیں، سیرت النبی پڑھیں، اور اس کو اپنے جو ایوری ڈے پرابلمز اور مسائل ہیں ان پر اپلائی کر کے دیکھیں. آپ خود بخود دیکھیں گے کہ ایکسٹریمزم سے ہٹتے چلے جائیں گے اور اعتدال کی طرف آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.